أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم بزرگوں، بھائیوں اور پردہ نشین باعزت ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کے ذریعے سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رمضان ہم کیسے گزاریں، رمضان میں کیا ہمیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس تعلق سے کچھ گفتگو کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور جو کچھ باتیں کہی جائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین. محترم حاضرین، ابھی انشاءاللہ رمضان میں ہم داخل ہوں گے، بس 2 ہی دن ہیں رمضان میں ہم داخل ہونے والے ہیں. رمضان کیا چیز ہے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اگر انسان سمجھ لے تو اس کی اہمیت اس کے پاس ہوگی. یہ بات ہر چیز کے لیے ہے. انسان کی زندگی میں اگر کسی چیز کی اہمیت ہونی ہے تو اس انسان کو اس چیز کی قدر و قیمت پہلے معلوم کرنے کی بہت ضرورت ہے. محترم حاضرین، یہ جو ماہ رمضان ہے جس میں ہم داخل ہونے والے ہیں انشاءاللہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے ہم میں سے ہر ایک انسان کے لیے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. نعمت کس لیے ہے؟ نعمت اس لیے ہے کہ اس ماہ رمضان کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو صاف و شفاف بنا سکتے ہیں، اپنے گناہوں سے اپنی زندگی کو دھل سکتے ہیں، پاک کر سکتے ہیں. لیکن اس زندگی کو پاک کرنے کے لیے، اس مہینے کو پا کر ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ کچھ باتیں ہیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. محترم حاضرین، ماہ رمضان کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کے ذخیرے میں اضافہ کر سکتے ہیں. اپنے گناہوں کا جو ذخیرہ ہے، جو نامہ اعمال ہے، اس میں ہم اپنے نیکیوں کو بڑھا سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث کے اندر موجود ہے. دراصل وہ ایک واقعہ ہے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ایک خواب کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ 2 اشخاص تھے جو ایک وقت اسلام قبول کیے. اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہوا کہ ان میں سے ایک بندہ بہت پرہیزگار تھا، نیکیاں کرنے والا تھا، عبادت گزار تھا.
تو ہوا ایسا کہ وہ بندہ اس کو جو ہے شہادت کی موت نصیب ہوئی، اس کا انتقال ہو گیا، شہادت کی موت اسے نصیب ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ وہ بندہ جو شہید ہو گیا اس سے پہلے یہ بندہ، اس کا جو دوسرا دوست تھا، وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے، وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے، وہ نہیں جو جس کو شہادت کی موت ملی اور عبادت گزار تھا، اس کو نہیں، بلکہ اس کو پہلے داخلہ مل رہا ہے جس کی موت 1 سال کے بعد ہوئی۔ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس خواب کا ذکر کیا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے۔ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث هذا بعده سنة فأدرك رمضان فصامه، کیا یہ بندہ، اس کا یہ دوست، اس کے بعد یعنی جس کی موت ہو گئی ہے شہادت کی موت، اس کے بعد 1 اور سال اسے زندگی نہیں ملی، 1 سال کی زندگی ملی تھی، اس کے بعد اس کو ماہ رمضان ملا تھا، اس کو ماہ رمضان ملا تھا، ماہ رمضان پا کر اس نے کیا کیا تھا؟ فصامه، اس نے روزہ رکھا، وصلى كذا وكذا سجدة، اور اس نے نمازیں پڑھی، اور اس نے سال بھر نمازیں پڑھی، اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ کہا فَأَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدْ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ان دونوں کے درمیان جنت میں کتنا فاصلہ ہے؟ کہا کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ، ماہ رمضان کے ذریعے سے انسان کو جنت میں یہ درجات ملتے ہیں۔ اگر انسان نے چاہا کہ ماہ رمضان کے ذریعے سے وہ اپنے درجات کو، اپنے لیول کو جنت میں زیادہ کر لے، بڑھا لے، تو وہ کر سکتا ہے۔ یہ ہے ماہ رمضان، یہ موقع ہے، اس موقع کو ہمیں سے ہر ایک کو چاہے کہ صحیح طریقے سے اسے ہم کام میں لائیں، صحیح طریقے سے اسے ہم گزاریں۔ محترم حاضرین، ہم جانتے ہیں کہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے داخل ہونے سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خوش آمد کہتے تھے کہ چلو خوش ہو جاؤ کہ ماہ رمضان آنے والا ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں کہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آنے سے پہلے کس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی جو ہے مبارکبادی دیتے تھے۔ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ تمہارے پاس ماہ رمضان آ چکا ہے جو برکت والا مہینہ ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیا ہے، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیا ہے۔ پھر کہا اس میں کیا ہوتا ہے؟ تفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہا وتغل فیہ مرضۃ الشیاطین، اور جو سرکش شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے زنجیروں کے ذریعے سے۔ پھر کہا کہ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک رات ہے اس ماہ کے اندر جو رات 1000 مہینوں سے زیادہ مبارک والی رات ہے، بہتر ہے۔ پھر کہا کہ من حرم خیرها فقد حرم، اس کی برکت سے جو آدمی محروم کر دیا جائے، اپنے آپ کو محروم کر لے، تو وہ حقیقی معنوں میں محروم آدمی ہے۔ سبحان اللہ، اگر کوئی آدمی ماہ رمضان کو پا کر محروم ہی رہ گیا، محروم کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اپنے گناہوں کو ختم نہیں کیا، اللہ رب العالمین کے پاس آ کر نہیں گڑ گڑایا، اپنے نیکیوں میں اضافہ نہیں کیا، تو صحیح مانیے کہ وہ آدمی بہت ہی محروم آدمی ہے، بہت ہی بد نصیب آدمی ہے۔ ہم اس حدیث کو یاد کر سکتے ہیں اس موقع پر کہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ آدمی، بد نصیب ہو وہ آدمی جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنی گناہوں کو ختم نہیں کیا، اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کر کے وہ آدمی برباد ہو جائے، وہ آدمی بد نصیب ہو۔ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ہر ایک کے لیے رحمت ہے، پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح سے بد دعا کر سکتے ہیں؟ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بد دعا پر آمین کہا جو شخص ماہ رمضان کو پالے اور بس
دوسرے مہینوں کی طرح گزارے، لہو و لعب میں گزارے، کھیل تماشا میں گزارے، بیہودہ باتوں میں گزارے، بیہودہ کاموں میں گزارے. سبحان اللہ. تو محترم حاضرین، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ماہ رمضان کو دوسرے مہینے کی طرح استعمال نہ کریں، بلکہ اس مہینے میں ہماری زندگی ایک الگ زندگی ہونی چاہیے. ہماری زندگی کے جو مصروفیات ہیں ان کو ہم رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری توجہ عبادات میں زیادہ ہوں. ماہ رمضان میں آپ جانتے ہوں گے ابھی کچھ میچز وغیرہ شروع ہونے والے ہیں. تو سبحان اللہ، آج کل کے نوجوان ان تمام کھیل میں، گیمز میں اپنی جو ہے وقت کو برباد کرتے ہیں. یاد رکھیے، آپ اس حدیث کو یاد کر سکتے ہیں، کل قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالی انسان سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کہا کہ ابن آدم کا قدم آگے نہیں بڑھے گا یہاں تک کہ اس سے کچھ سوالات کیے جائیں. ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ آدمی نے اپنی عمر کو کس چیز میں بیتا ہے، کس چیز میں گزارا تھا، اور عمر میں سے اس کی جو جوانی تھی، نوجوانی کی حالت کو اس نے کس چیز میں گزارا، کس کام میں گزارا. اللہ سبحانہ و تعالی ضرور پوچھے گا. تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، خصوصاً ہم میں سے جو نوجوان بھائی ہیں ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اوقات کو عبادات میں گزاریں. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا. ان تمام کاموں کو اگر ہم لاگو کریں اپنی زندگی میں ماہ رمضان کے اندر، تو ہم واقعی معنوں میں ماہ رمضان کو جس طرح سے گزارنا چاہیے ہم گزار کر اللہ رب العالمین کے دربار میں ہم اس کی جو اجر ہیں وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ ماہ رمضان سے پہلے ایک خطہ بنا لے، ایک ٹائم ٹیبل بنا لے. جی ہاں، ایک پلاننگ کر لے کہ ماہ رمضان میں کیا کروں گا، کس طرح سے میں وقت گزاروں گا. کام، اس کی جو ڈیوٹی ہے اس کو وہ نبھائے، اس کے ساتھ ساتھ عبادات میں گزاریں. اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ عبادتوں کا ذکر کروں گا. ان تمام عبادتوں کو ہم سب کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کو اپنی زندگی میں لائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہ رمضان میں الصوم، روزہ. کسی انسان کو نہیں چاہیے کہ وہ ماہ رمضان کے جو روزے ہیں اس میں سے کوئی روزہ چھوٹ جائے، اس کی کوشش کرے. اللہ یہ کہ کوئی پریشانی ہو وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی جو قضا ہے اس کو بعد میں کر لینی چاہیے. لیکن سب سے بڑی عبادت ہے اس ماہ کے اندر وہ ہے روزہ. روزہ رکھنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی ماہ رمضان میں ایمان کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو چاہتے ہوئے جس نے روزہ رکھا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. محترم حاضرین، یہ ہے ماہ رمضان کی برکت. اسی طرح یہ جو روزہ ہے، ماہ رمضان کے روزے، یہ ہمارے اسلام کے جو ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن ہے. اسلام کے جو ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن ہے. اگر کسی آدمی نے عمدن خود سے اگر کسی آدمی نے روزہ کو چھوڑ دیا، اس نے روزہ کو اپنی زندگی سے ترک کر دیا، تو وہ آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا، دائرہ اسلام سے وہ آدمی خارج ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے ماہ رمضان کا جو روزہ ہے وہ ہمارے لیے اہمیت کا حاصل ہو جاتا ہے. اسی طرح حضرات، ایک دوسری عبادت ہے اس ماہ کے اندر، وہ ہے قیام اللیل. قیام اللیل، صلاۃ التراویح، جس کو ہم تہجد بھی کہا کرتے ہیں دوسرے مہینوں کے اندر. قیام اللیل کی پابندی ہمیں سے ہر ایک کی ہونی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس بندے نے قیام اللیل کیا ایمان کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو چاہتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین اس وجہ سے بھی اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. جو بندہ امام کے ساتھ نماز ادا کرے، امام کے ساتھ نماز ادا کرے آخری وقت تک، وہ آدمی، وہ بندہ گویا کہ پوری رات نماز ادا کی. اس آدمی نے پوری رات نماز ادا کی. سنن کی کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. محدثین نے فرمایا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ آدمی عشاء کی نماز پڑھے امام کے ساتھ، پھر صلاۃ التراویح بھی ادا کرے، اس کے بعد وہ گھر جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالی
گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی اس عبادت کو اس طرح سے رکھتا ہے گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کی، پوری رات اس نے نمازیں پڑھی. تو ہمیں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس عبادت کو ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے توجہ دیں اس پر اور اس کو اہمیت دیں. محترم حاضرین، اس کے بعد ایک تیسری عبادت بہت ہی اہم عبادت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت اہمیت دیتے تھے. وہ ہے تلاوت القرآن المجید، قرآن مجید کی تلاوت کرنا. قرآن مجید کی تلاوت ہمیں سے ہر ایک کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین ہر مہینہ آتے تھے، یعنی ماہ رمضان کو آیا کرتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے. لیکن اس سال، جس سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس مرتبہ دو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو سنایا تھا. تو پتہ چلا کہ ماہ رمضان میں جو ہے قرآن مجید کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھیں، سنیں، اس کی مجلسوں میں ہم شریک ہوں. تو محترم حاضرین، جیسا کہ میں نے ایک آیت بھی پڑھی تھی خطبہ مسنونہ کے بعد کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، گویا کہ یہ مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. محترم حاضرین، یہ رہی ماہ رمضان کی ایک عبادت، وہی تلاوت قرآن مجید. چوتھی عبادت وہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کرے، یعنی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرے دولت کو، مال کو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کے مقابلے میں رمضان کے مہینے میں بہت ہی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، سخاوت کا مظاہرہ بہت ہی زیادہ کیا کرتے تھے جب جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس آ کر ملاقات کرتے تھے. اس کے بعد کہا وَكَانَ أَجْوَدْ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسِلَةِ، گویا کہ تیز چلنے والی ہوا اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہو جاتے تھے، سخاوت کیا کرتے تھے. اور ہم جانتے ہیں اس حدیث کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيء، کہ جو آدمی کسی روزے دار کو افطاری کراتا ہے تو کہا گیا کہ اس کو بھی وہی نیکی ملے گی جو نیکی اس روزے رکھنے والے کو ملے گی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نیکی کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اس کو پورا بدلا دیا جائے گا، پوری نیکی دی جائے گی، اور اس آدمی کی نیکی میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی. یہ ہے اطعام الفقراء والمساکین، مساکین فقراء کو کھانا کھلانا. جی ہاں، اگر کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے تو انہیں کپڑے دینا، یہ سب کام ہم سب کو چاہیے کہ ہم کریں. یہ چوتھی عبادت ہوئی. ایک پانچویں عبادت ہے ماہ رمضان کے اندر، وہ ہے دعا، ذکر اور استغفار. ہمیں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم دعائیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑائیں، ان تمام گناہوں کو یاد کریں جن گناہوں کو ہم نے چھپ کر کیا تھا، جن گناہوں کو ہم نے لوگوں کے سامنے کیا تھا، ان تمام گناہوں کو ہمیں یاد کریں اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں کہ اللہ تو مجھے بخش دے. محترم حاضرین، ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو سنن کی کتابوں میں ملتے ہیں، امام البانی رحمہ اللہ ان تمام احادیث کو صحیح قرار دیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ترد دعوت الوالد لولدی ودعوت الصائم ودعوت المسافر. کہا کہ تین لوگوں کی دعائیں اللہ رب العالمین رد نہیں کر دیتا، ان کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین ٹھکرا نہیں دیتا. سب سے پہلی دعا کیا تھی کہ باپ کی دعا اپنے بچے کے لیے، باپ کی دعا اپنے بچے کے لیے. دوسری بات کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا. روزے دار کی دعا اللہ رب العالمین ٹھکراتے نہیں ہیں، رد نہیں کرتے. تیسرا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا بھی اللہ رب العالمین ٹھکراتے نہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں. محترم حاضرین، یہ 5 عبادتیں ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے اپنی سہولیات کے حساب سے، جی ہاں کام کاج کے حساب سے ہم اسے تقسیم کر لیں اور زیادہ سے زیادہ ان عبادتوں پر ہم توجہ دیں. پہلی عبادت تو تھی روزہ،
دوسری عبادت وہ ہے نماز، قیام اللیل وغیرہ، تیسری عبادت تلاوت قرآن مجید، چوتھی عبادت کہ ہم زیادہ سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کریں، پانچویں عبادت دعا، ذکر و استغفار پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ ہمیں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ان پر توجہ دیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عبادتوں کو کرنے کی توفیق دیں۔ محترم حاضرین، اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھنا چاہتا ہوں جن کے ذریعے سے ہم اپنے روزے کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنا، عبادت کر لینا، کوئی عمل کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ سلف اس بات کا بہت ہی زیادہ خیال کیا کرتے تھے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، کیا وہ اللہ رب العالمین کے پاس مقبول ہو رہا ہے یا نہیں، وہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو روزے کی حفاظت آپ کیسے کریں گے؟ تو اس کے کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے روزے کے آداب میں سے کہ انسان کو چاہیے کہ روزہ رکھنے سے پہلے وہ نیت کر لے، نیت کو نہ چھوڑے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، جو آدمی طلوع فجر سے پہلے نیت نہیں کی، یعنی کہ فجر کے بعد اس نے نیت کی، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھنا چاہیے یہ نیت فجر سے پہلے یہ فرض روزے کے لیے ہے، لیکن نفل روزے کے لیے نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب ازواج مطہرات کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے، پوچھتے تھے کیا کچھ کھانے کی کوئی چیزیں ہیں، اگر کوئی چیز نہ ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے فَإِذًا أَنَا صَائِمٌ، تو تب میں اب روزدار ہوں، تب میں روزے سے ہوں۔ تو نفل روزے کے لیے آدمی جو ہے طلوع فجر کے بعد بھی نیت کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ لیکن فرض روزے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ طلوع فجر سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ نیت کر لے، تو نیت بہت ضروری ہے۔ یہ پہلا ادب ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ سحری کھائے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے نفس کو اور جسم کو تکلیف دے کر ہم عبادت کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، جی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث کے اندر کہہ دیا کہ سحری کھانے سے برکت ملتی ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث سے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ تم سحری کھاؤ، سحری کرو، کیونکہ اس کے اندر برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا کہ السحور کلہ برکہ، کہ سحور، سحری کھانا یہ گویا کہ پورے کا پورا برکت ہے اس کے اندر۔ فلا تدعوہ، اس کو مت چھوڑو، ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء، گرچہ ایک آدمی اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن پانی ہی صحیح، پانی کا ایک گھونٹ بھی وہ پی لے، وہ بھی کافی ہو جائے گا اس کے لیے۔ پھر اللہ رب العالمین کے بارے میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، بہت بڑی بات ہے۔ کہا کہ اللہ رب العالمین اور فرشتے اس انسان کے لیے، اس آدمی کے لیے جو سحری کرتا ہے، یصلون علی المتسحرین، درود بھیجتے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سحری نہ چھوڑیں، سحری ضرور بضرور کچھ نہ صحیح ہم سحری میں استعمال کر لیں۔ محترم حاضرین، یہ دوسرا ادب تھا۔ ایک تیسرا ادب روزے کے لیے ہے، وہ ہے کہ ہم لہو و لعب، یعنی بیکار کی باتوں سے، بیکار کے کاموں سے ہم اپنی زندگی کو دور رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی بیکار کے کاموں کو نہیں چھوڑتا، بیکار کی باتوں کو نہیں چھوڑتا، بیہودگی کے کام اور باتوں کو نہیں چھوڑتا، تو کہا کہ اللہ رب العالمین کو اس طرح کے روزے دار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ اپنا کھانا اور پینا وہ چھوڑ دے۔ بلکہ دوسری حدیث میں تو یہ بھی کہا گیا کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سارے صیام کرنے والے روزے دار ایسے بھی ہیں کہ ان کے حق میں کچھ بھی نہیں ملتا، وہ کچھ بھی نہیں پاتے سوائے اس کے کہ وہ بھوکا رہ جاتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ بیکار کے کاموں سے ہم اپنی زندگی کو دور رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو ہم یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی فرمایا کہ لیس الصیام من الاکل والشرب، کہ روزہ صرف
جو ہے کھانے پینے کا نام نہیں ہے، من الاکل والشرب، کھانے پینے کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے. کہا کہ انما الصیام من اللغو والرفث، کہ بےہودگی کے کام اور باتوں کو چھوڑنا ہے. پھر کہا فَإِن سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ، اگر کوئی آدمی تم سے جھگڑا کرے، گالی گلوچ کرے، تو تم کہہ دو کہ انی صائم، کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے دار ہوں. گویا میں تم سے جھگڑنے والا نہیں ہوں، تم جو گالی دے رہے ہو اس کا جواب میں نہیں دینے والا نہیں ہوں. تو اس طرح سے ایک روزے دار کی عادت و اخلاق ہونی چاہیے روزے کی حالت میں. محترم حاضرین، یہ تیسرا ادب تھا. ایک چوتھا ادب یہ بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ افطاری کرتے وقت افطاری جلدی کریں. جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی وقت سے پہلے کر لے، جو ہی سورج غروب ہو جائے آدمی فوراً افطاری کر لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ اس وقت تک کامیاب رہیں گے اور خیر میں رہیں گے جب تک وہ افطاری کو جلدی سے جلدی کر لیں، یعنی تاخیر نہ کریں. بہت سارے لوگ حکمت کے نام سے روزے کو جو ہے ڈیلے کرتے ہیں، تاخیر سے کرتے ہیں، لیکن یہ سراسر سنت کے خلاف ہے. سنت کے خلاف ہمیں نہیں جانا چاہیے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہر عمل میں ہمیں لاگو کرنا چاہیے. محترم حاضرین، اسی طرح سے افطاری کے بارے میں آدمی کو چاہیے کہ وہ کوشش تو یہ کرے کہ کھجور سے افطاری کرے، وہ اگر میسر نہ ہو تو پانی استعمال کرے، اور پھر بسم اللہ پڑھے اس سے پہلے، اس کے بعد پھر دعا پڑھے. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، کہ پیاس گئی، بھوک بھی ختم ہو گئی، اور اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اللہ تعالی نیکی لکھ دے گا، نیکی ہم میرے نصیب میں لکھ دے. محترم حاضرین، یہ کچھ باتیں تھیں. سب سے پہلی بات تو یہ رہی کہ رمضان ایک بہت بڑی نعمت ہے ہماری زندگی میں. اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہم جنت میں اپنے منازل اور مرتبے کو جو ہے بڑھا سکتے ہیں. دوسری بات میری یہ تھی کہ ہم اپنے روزے کو کس طرح سے حفاظت کر سکتے ہیں، اس کے کچھ میں نے آپ کے سامنے کچھ نکات بیان کی. اس کے بعد تیسری بات یہ تھی کہ ہم رمضان کے مہینے میں کیا عبادتیں کریں. ان تمام عبادتوں کو ہم سب کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان پر توجہ دیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کو اس طرح سے بتانے کی توفیق دے جس طرح اللہ رب العالمین چاہتا ہے. آمین. ماہ رمضان کے ذریعے سے ہم اپنے درجات اور اپنی گناہوں کو ختم کر لیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بیمار لوگوں کو شفا دیں جو بیماری کی حالت میں ہیں. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأتم وهم وأكبر. الله أعلم بما تصنعون.